بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری باتیں چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دین کی دعوت دے رہے تھے، پھر اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کی چہیتی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی مصیبتیں اور کئی تکلیفیں شروع ہوئی، کیونکہ سردار کے جانے کے بعد مکہ کے اندر آپ کا کوئی حمایتی نہیں تھا۔ سردار کے انتقال کے بعد مطلب یہ تھا کہ اب پورے مکہ والے آپ کے خلاف کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور بیوی کا انتقال ہو جانا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ کو کاروبار کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں جو آپ کے گھر میں 4 بچیاں ہیں ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ تو یا بچیوں کا پیٹ پالنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، یا پھر کاروبار کرنا ہے، یا پھر دعوتی کام کرنا ہے۔ اگر دعوتی کام کریں گے تو سارے مکہ والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے خاندان کے سردار اب انتقال کر چکے تھے۔ سردار کسے بنا لیا گیا تھا؟ ابو لہب کو بنا لیا گیا تھا، جو کہ آپ کا کٹر دشمن تھا۔ اب قبیلے کے سردار کا فیصلہ قبیلے کے تمام لوگ مانا کرتے تھے، اب جس کی بنا پر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتیں شروع ہوتی ہیں۔ آپ کے خلاف گالی گلوچ شروع ہوئی اور آپ کو مارا گیا، آپ کے شان میں گستاخی کی گئی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد طائف کا سفر کرتے ہیں کہ چلو طائف کا سفر کرتے ہیں، اگر وہاں کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کو تقویت ملے گی، ایک وہاں پہ نیا مرکز بنے گا اور وہاں سے دین کا کام شروع کریں گے، اس لیے کہ آپ کا کوئی اپنا موجود نہیں تھا۔ سردار بھی غیر کا تھا، دوسروں کا تھا، ان کے تعلق سے بات کیا کرتا تھا، جس کی بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کا سفر پہ چلے گئے، لیکن جو آپ سوچ کر گئے تھے اس کے خلاف وہاں پہ معاملہ پیش آیا، آپ کو مارا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں سے نکل کر آئے تو بڑے غمگین تھے، وادی نخلا کے اندر نماز پڑھے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جنوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ذرا ہلکا ہوا، اور آپ کی تسلی کے لیے چلو یہ لوگ تو اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، کم از کم جنات نے اسلام قبول کیا ہے۔ اتنی باتیں ہماری ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے جوار حق میں، یعنی ان کے ساتھ حلیف بن کر آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے، تو آپ کا ایک مقام بن گیا، اور اس نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انگلی اٹھائی تو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے کہ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے خاندان کے فرد مانے جائیں گے۔ تو جس کی بنا پر آپ کے خلاف بغاوتیں، آپ کے خلاف گالی گلوچ اور آپ کو مارنا ستانا، یہ چیزیں اب ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنی بات ہم کیا ہے آپ کے سامنے مکمل پیش کیے تھے۔ اب یہاں پہ غور کریں، طائف کے اندر آپ کو بہت برا مارا گیا ہے نا، پتھروں سے مار کے لہو لہان کیا گیا۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سوچا کرتے تھے، میں کیا حق پر نہیں ہوں؟ اللہ رب العزت بڑی قدرت والا ہے، پھر بھی یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، ان کے سامنے واضح کر رہا ہوں، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے اور بتوں کی عاجزی اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تب بھی یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ اس طرح کے سوالات آپ کے دل میں کبھی کبھی پیدا ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سب سے پہلا واقعہ کون سا ہے؟ جنات کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام کی تمام چیزیں دکھلائیں، جس کے بنا پہ آپ کو یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی باری تھی۔
ہے نا. اب تک تو فرشتہ آ رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے, جنت ہے, جہنم ہے, ایمان لانے والوں کے لیے جنت ہے, انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہے, خبر کا عذاب ہے. یہ تمام چیزیں سنتے ہوئے آ رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے تھے. لیکن کفار کے اعمال کو دیکھ کر, ان کو مارنا, گالی گلوچ کرنا, اس طرح کی حرکتیں دیکھنے کے بعد ظاہر سے بات ہے, بحیثیت انسان کے دل میں سے خیالات آتے ہیں. اللہ رب العزت نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا وہ جنت کیا چیز ہے, جہنم کیا چیز ہے, اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا, معراج کا حکم دیا. اب معراج کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. معراج ہوئی ہے یا اٹل حقیقت ہے؟ معراج ہوئی ہے یا اٹل حقیقت ہے؟ معراج کب ہوئی ہے, اس میں علماء کے بڑے اختلافات ہیں. بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ 5ویں سال بھی ہے, بعض علماء اکرام نے کہا کہ 7ویں سال بھی ہے. لیکن اکثر علماء اکرام کا کہنا یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال کے بعد, حضرت امی خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد, ہجرت کے بالکل آخری اوقات میں, بعض علماء اکرام نے کہا کہ ہجرت سے تقریباً 2 مہینے پہلے, 1 مہینے پہلے, کسی عالم دین نے کہا کہ بالکل 1 سال پہلے. خیر, جو بھی 10 سال کے بعد کے جتنے بھی واقعات, جتنے بھی اقوال بیان کیے گئے ہیں, علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس میں سے یہ 3 سالوں میں سے کسی 1 سال میں معراج ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ یہ دکھلانے کے لیے کہ اللہ کے نبی آپ مار کھا رہے ہیں, جنت کے لیے مار کھاتے ہیں, اللہ کے لیے مار کھاتے ہیں, جہنم کے لیے مار کھاتے ہیں, بتوں کا انکار کرتے ہیں, مار کھاتے ہیں. جو آپ بن دیکھے ایمان لانے کے بعد اس مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اتنی مصیبتیں آپ برداشت کر رہے ہیں, تھوڑا آپ کو عین الیقین ہو جائے. کیا ہو جائے؟ علم الیقین حاصل کرنا. قرآن پڑھے آپ نے, قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا جنت ہے, جہنم, اسے کہتے ہیں علم الیقین. عین الیقین کسے کہتے ہیں؟ دیکھ کر علم حاصل کرنا. اور انبیاء کرام نے خواہش بھی اس سے پہلے نا آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا تھا. ابراہیم السلام کہتے ہیں کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو دوبارہ کیسا پیدا کرے گا؟ اللہ نے کہا آپ کو قدرت میں شک ہے؟ کہا کہ نہیں, آپ کے اوپر بالکل یقین ہے, پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ایک بات جو لکھی گئی ہے اس کے اوپر ایمان لانا یہ اعلیٰ قسم کے مومن کی نشانی ہے. لیکن ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اگر وہ چیز یہاں پر دنیا کے اندر موجود ہے اور آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر دیکھیں. اللہ نے کہا نا, قل سیروا فی الارض, زمین کا دورہ کرے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے بارے میں سن تو لیا, اللہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا, تمام کائنات کو چلانے والا, کبھی کبھی جا کر تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کی زمین کا آپ چکر تو لگائیں تاکہ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے باضابطہ فرشتے کو بھیجا. صحیح بخاری کی اور کئی روایتوں کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر آئے, 2 رکعت نماز پڑھے اور آپ لیٹ گئے, اور آپ بالکل جو ہے غشی کی حالت میں تھے, نہ مکمل نیند میں تھے نہ مکمل آپ بیداری کی حالت میں تھے, بالکل آپ غشی کی حالت میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا ہوں اور کیا دیکھ رہا ہوں کہ اچانک میری چھت پھٹ جاتی ہے, ایک بڑا سوراخ ہو جاتا ہے, جبریل امین وہاں سے کہاں آتے ہیں؟ اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد میرے سینے کو چیرا گیا اور ایک بڑا پیلا لایا گیا جس کے اندر حکمت کی باتیں تھی, اس کے اندر سینے کو رکھا, دل کو رکھا گیا, اسے پاک و صاف کیا گیا اور تمام باتیں اس کے اندر داخل کر کے سینے کو مضبوط کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اٹھ گیا. تو کہاں پر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں پر تھے؟ تھوڑا یہ سمجھنا ہے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر سو رہے تھے. خواب کہاں کا پڑ رہا ہے؟ اپنے گھر کا پڑ رہا ہے, یعنی یہاں پر سو رہے ہیں, خواب اپنے گھر کا دیکھ رہے ہیں کہ چھت پھٹ رہی ہے, پھر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے جیسے میں اٹھ کے بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے. براق لایا گیا, جانور, سفید جانور, اس کے بارے میں کئی مرتبہ یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو بٹھایا گیا اور وہ اتنے تیزی سے نکل رہا تھا. براق کے معنی کیا ہے؟ عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو. بجلی کیسی ہوتی ہے؟ یہاں پر کڑکتے ہوئے اگر نکل جائے تو پوری اس کی روشنی کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے. تو براق کہتے ہیں ایسا جانور جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار میں نکلتا ہے. اب اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان کی نگاہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ اس کا ایک قدم پڑا کرتا تھا.
تو اسرا اور معراج، اسرا کہتے ہیں رات میں چلنا، اسرا کہتے ہیں زمین پہ رات میں چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اسے کہتے ہیں اسرا، رات میں چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے وہاں پر لایا گیا، بیت المقدس میں آپ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھا کہ تمام کے تمام انبیاء اکرام کھڑے ہوئے، امامت کون کرائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا گیا، آپ نے امامت کرائی، تو وہاں سے آپ امام الانبیاء، یہاں سے آپ کو لقب ملا۔ پھر اس کے بعد معراج، معراج کہتے ہیں آسمانوں کی طرف چڑھنا، بلندی کی طرف اٹھنا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ پورا کا پورا رات کے صرف ایک حصے میں ہو رہا ہے۔ کتنے حصے میں ہو رہا ہے؟ پوری رات نہیں، صرف رات کے ایک حصے میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی طرف پہنچے تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، تو کہتے ہیں کون ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ کون آئے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو جبریل امین کہتے ہیں کہ میں جبریل امین ہوں۔ پھر کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، لمبا تفصیلی واقعہ آپ جانتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ کا حکم۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ کو سلام کیا، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، یہ تمام چیزیں ہیں۔ پہلے آسمان پہ داخل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ آدمی کو دیکھا، بڑے بزرگ اور پورے سفید بال ہو چکے ہیں اور ایک جگہ پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت ان کے دائیں جانب بیٹھی ہوئی ہے، ایک جماعت بائیں جانب بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بزرگ شخصیت جو ہے اپنے دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل امین یہ کون صاحب ہے جو یہاں پر بیٹھ کر کبھی یہاں دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، کبھی یہاں دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں اور خوشی ہوتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں کہ آؤ ہم آپ سے ملاقات کراتے ہیں۔ جب آگے بالکل قریب پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ بابا آدم ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بابا آدم ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے السلام کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اہلاً و سہلاً جو بھی اس وقت کے الفاظ اور ان کا استقبال کیا گیا، سلام کلام کیا گیا اور مرحبم بکم کہا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف چڑھا گیا۔ دوسرے آسمان کے اندر دو بڑے انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر انہوں نے آپ کا استقبال کیا، پھر آپ کو سلام کلام کیا۔ پھر آگے بڑھتے گئے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ پھر چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب ساتویں آسمان کے پاس پہنچے، ساتویں آسمان پہ پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی عالی شان محل کی طرح اس کے ارد گرد ہزاروں قسم کے فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، اور اس عمارت کے بالکل دیوار کے پاس ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جتنے انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی نا، سب سے ملاقات کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کے حلیے بیان فرمائے ہیں، حضرت موسیٰ فلاں صحابی کی طرح ہے، حضرت عیسیٰ فلاں صحابی کی طرح ہے، یہ فلاں صحابی کی طرح ہے۔ اللہ کے وسلم ان کے حلیے بیان فرما رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا دیکھتا ہوں کہ پورا مکمل میرے کاپی ہے، پورے مکمل میرے کاپی ہے، بالکل میری طرح خوبصورت، بالکل میرے ہم شکل ہم مشابہت ہے۔ کس کی نسل سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل کے خاندان سے تھے نا، تو باپ دادا سے کہیں نہ کہیں بچے مل جاتے ہیں۔ تو ملاقات ہونے کے بعد بابا ابراہیم ہمارے پاس آئے، ملاقات کی گئی، سلام کلام کا معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، کہا کہ یہ جنت ہے، اس کے اندر یہ نظارے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ بنائی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اسی کی دعوت دیتے ہیں، آپ اسی کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ آپ جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے اور دعوتی کام آپ مضبوط ہو کے کریں۔ پھر جہنم کی سیر کرائی گئی۔ صحیح بخاری کے اندر کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں جہنم کے عجیب و غریب مناظر جو ہوتے ہیں، کوئی اپنے جبڑوں کو چیر رہا تھا، کسی کے ناخن تانبے کے تھے، کوئی فلاں تھا، کوئی جہنم کی وادی میں تیر رہا تھا، کوئی خون کی وادی میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔
اس طرح کی کئی چیزیں اللہ کے وسلم نے بیان فرمائے ہیں. اور جہنمیوں کے اعمال, دنیا کے اندر یہ عمل کریں گے تو وہ جہنم کا عذاب ہوگا, یہ عمل کریں گے تو وہاں پر ایسا عذاب ہوگا. امت کو وہاں پہ دکھلایا بھی گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے چیزوں کو دیکھ لیا. اس میں ایک آدمی کو بھی دیکھا آپ نے, کون سے آدمی کو دیکھا ہے نا؟ ایک آدمی کو بالکل اس کے جبڑے چیرے گئے تھے, الٹا لٹکا دیا گیا تھا. وہ کون آدمی تھا؟ جو رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتا تھا نا. یہ تمام چیزیں آپ مشاہدات کر کے آ رہے تھے. جنت کی بھی سیر ہو گئی, جہنم کی سیر بھی کر لی گئی. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا. کیا سدرۃ المنتہا؟ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک بات پیش کیا تھا, بیت معمور. بیت معمور کیا ہے؟ یہ جہاں پہ حضرت ابراہیم ٹک لا کر بیٹھے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جیسے دنیا کے اندر کعبۃ اللہ ہے نا, ویسے فرشتوں کے لیے آسمان میں بیت معمور ہے, جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 کتنے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اگر وہ 70,000 فرشتے جب طواف کرتے ہیں تو قیامت کی صبح تک ان کی باری نہیں آتی ہے. ہر دن 70,000 فرشتے, الگ الگ فرشتے, اور ایک مرتبہ فرشتے طواف کر لے, کب تک باری نہیں آتی ہے؟ قیامت کی صبح تک باری نہیں آئے گی. تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی بڑی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں. تو آگے بڑھے گئے, جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے. ایک بیری کا درخت ہے, ایک بیری کا بڑا لمبا درخت, خوبصورت درخت ہے. وہاں پہ ٹھہر کر جو ہے جبریل امین بیان فرماتے کہ میں یہاں پہ ٹھہر جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو بھی بیان کرتا ہے یہاں سے سن کر سیدھا 7 آسمانوں کو پار ہوتے ہوئے میں آپ کے پاس کیا کرتا ہوں, وہی لے کر آتا ہوں. اس کے بعد اور آگے بڑھنے کا موقع ملا. جبریل امین کہتے ہیں کہ بس میں اس کے بعد آگے نہیں جا سکتا, اور جو بھی مخلوقات یہاں سے آگے جائیں گی تو کیا ہوگا, وہ جل کر راکھ ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جبریل امین وہیں پر رکے رہے. کہا کہ آپ اور آگے جائیے, اللہ تعالیٰ آپ سے آگے بات کرنا چاہتے ہیں. بالکل آپ عرش کے بالکل قریب پہنچ گئے. سدرۃ المنتہا کے بعد کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے قریب بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل ایک کھلا میدان کی طرح تھا. سدرۃ المنتہا کے بعد میں آگے بڑھا, اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہا تھا. کہا کہ محمد اور آگے آئیے. میں اور آگے بڑھا, اور آگے آئیے, اور آگے بڑھا, اور اتنا آگے بڑھ گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو جائے اللہ کون ہے اور اللہ آپ سے کیسے بات کر رہا ہے. صرف ایک پردے کا کتنا, صرف ایک پردہ حائل تھا. اس پردے کے پار اللہ کے نبی, اس پردے کے پار کون تھے؟ اللہ رب العزت. اتنے بالمشافہ, اتنے قریب کرنے کے بعد اللہ رب العزت نبی سے بات کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے. اللہ رب العزت نے ایک نبی سے دنیا کے اندر بات کیا ہے. کیا ہے نہیں کیا ہے؟ کون سے نبی ہے وہ؟ لقب کیا ہے ان کا؟ موسیٰ کلیم اللہ. ایک نبی سے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر سے بات کر رہا ہے, حکم دے رہا ہے کہ اے عیسیٰ, اے موسیٰ, فلاں کیجئے, فلاں کیجئے. لیکن جب اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کی باری آئی, ہوتا ہے نا اپنوں اور پرائے میں, تمام کے تمام انبیاء کرام کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہے, لیکن انبیاء کرام میں بھی اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی کا بڑا مقام ہے. کوئی آپ کا قریبی آدمی نہیں ہے, وہیں سے سلام کلام کر کے نکل جاتے ہیں. کچھ بولنا ہے تو ہاں, اگر کوئی اپنا بالکل قریب ہو جس کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں تو بالکل سامنے آ کر یا اسے بالکل سامنے بلا کر محبت سے بٹھا کر بات کرتے ہیں. یہاں پر مہمان نوازی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. کیا بیان کیا گیا ہے؟ مہمان نوازی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائی اور 3 تحفے عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ 3 تحفے عطا فرمائے. تحفے کون لے کر آنا ہے؟ ہاں جی, تحفے کون لے کر آئیں گے, تحفے کون دینا ہے؟ مہمان نوازی کرنے والے مہمان نوازی بھی کریں گے, تحفے دے کے بھیجیں گے. یہ اصل طریقہ ہے. ہمارے پاس کیسا ہے, فلاں آیا, آ کے کھا کے گیا, کچھ بھی نہیں لایا, ہے نا. آج ہمارا معاملہ یہ ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے, اللہ بلا رہا ہے اور بلا کر بات بھی کر رہا ہے, اور 3 تحفے عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ 3 تحفے عطا فرمائے. پہلا تحفہ کیا تھا؟ نماز کا تحفہ, آپ کو معلوم ہے 50 وقت کی نماز. اس کے بعد دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں. تیسرا تحفہ
اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے امتی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو انشاءاللہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا، ان کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ 3 تحفے لیے بڑے خوش ہو گئے، ہے نا۔ صحابہ اکرام کو سوچ رہے تھے یہ تو لوگ اسے کیا ہے شرک سے پاک ہو گئے، میرے تمام کے تمام صحابہ اکرام کامیاب ہو گئے۔ وہ 3 تحفے لے کر جب واپس آ رہے تھے، 6 آسمان کے پاس پہنچے، موسیٰ السلام بلاتے محمد آئیے ادھر، کیا بات ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا ملا آپ کو، کیا سوال کیا ہے اللہ سے، کیا بات ہے آپ کو، کیا ملا ہے؟ انبیاء کرام کا معمول بھی یہی تھا، مہمان نواز جو بھی آپ کے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے آپ اس کی کھل کے مہمان نوازی کریں اور کیا کریں، اس کو تحفے تحائف دینا چاہیے۔ اگر آپ لے کے جا رہے ہیں کسی کے گھر کے اوپر تو وہ آپ کی اخلاق ہے، آپ بھی لے جانا چاہیے۔ لیکن یہ چیزیں کیا ہے، علم کی کمی کی بنا پر ہمارے کئی اختلافات ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کر۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ہمارے پاس علم کی کمی ہے۔ کہتے ہیں کیا ملا آپ کو، کہتے ہیں کہ مجھے 50 وقت کی نماز ملی ہے۔ موسیٰ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی تجربہ کار کون ہے، آپ سے میں ہی ہوں۔ میری جو قوم ہے بنی اسرائیل وہ 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی ہے، آپ کی امتی ایک دن میں 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ جا کے آپ ابھی بھی کیا کریں، ہے نا، تجربہ کار لوگوں کے مشورے لینا چاہیے، جو آپ سے بڑا عمر میں ہے، جو وقت سے پہلے اس میدان کے اندر کام کر چکا ہے، ان کے سامنے بیٹھ کر تجربے لینا چاہیے، اور اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ دیکھیے تجربہ اور مشورہ دینے کے بعد اللہ کے نبی نے بات مانا تو نماز میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، پھر وہی مقام پہ جاتے ہیں، کہا اللہ آپ کیا کر دیجئے 5 10 جو بھی ہے آپ کم کر دیجئے۔ اللہ نے کہا کہ 40 وقت کی نماز۔ کہا کتنے وقت کی نماز؟ کہا 40 وقت کی۔ کہا کہ اور جا کے معاف کرا کیا؟ یہ پھر دوبارہ گئے وہاں پر۔ اب آپ غور کیجئے، اتنی مرتبہ گئے، اللہ کے نبی بیان فرماتے مجھے اب شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے، کتنی مرتبہ جاؤں، کتنا کم کراؤں؟ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر وہی نازل فرمائی اور کہا فَإِنَّ لَكَ بِهَذِا الْخَمْسُ 50، یہ امت محمدیہ کے لیے 5 وقت کی نماز ہم نے متعین کیا ہے، اگر یہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گی تو ثواب کتنا ملے گا انہیں؟ 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ خیر وہ تمام چیزیں لے کر اسی رات میں واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں رات کے کچھ حصے کے اندر چلے گئے تھے، پھر واپس آئے۔ روایت بیان فرماتے، روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر سے نکلے تھے تو آپ کا بستر گرم تھا، واپس آنے تک بستر گرم تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور دوسرا، جب آپ نے دروازہ بند کیا تو کنڈی ہل رہی تھی، جب 1 مہینے کی مسافت پھر واپس آنے 2 مہینے کی مسافت، آسمانوں کا سفر کر کے آنے تک کنڈی ہل رہی تھی۔ تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے ہمیشہ، چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ماں باپ رہنے کے بعد بھی پیدا نہ کرے، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی مخلوقات ہے جو بغیر ان کے ماں باپ کے پیدا کیا چیزوں سے بن جاتے ہیں۔ آپ کھانا رکھیے، آپ 2-3 دن کھانا رکھیے، آپ کیڑے بن جاتے ہیں اس کے اندر۔ یہ آپ کا کھانا آپ کی غذا سے بو ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، وہاں سے ایک مخلوق بن جاتی ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اور میں اور آپ کون سے پانی سے پیدا کیے گئے؟ خوشبو والے بدبودار سے۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے نحیف اور گندی چیزوں سے پیدا کیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ آپ تکبر کبھی نہ کریں، تکبر آپ کبھی نہ کریں۔ پودا اگ رہا ہے، کہاں پر اگ رہا ہے؟ زمین میں اگ رہا ہے تو پھلدار درخت بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کی اصل پیدائش کیا ہے؟ مٹی میں دبنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد ہے۔ تو خیر یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے کعبۃ اللہ کے اندر اپنے معمول کے مطابق صبح اٹھ کے داخل ہو گئے اور سب چیزیں سوچ رہے تھے، ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں اتنے ساری چیزوں کے پاس جا کر آ گیا، جنت کا تذکرہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو مکہ والوں کا معاملہ کیا تھا کہ فجر ہونے کے فوری بعد جو ہے پورے کعبۃ اللہ کے اندر اپنے اپنے محفلیں جما کے بیٹھا کرتے تھے، وہی گپ شپ کرتے ہوئے کیا واقعہ پیش آیا، کیا معاملہ ہے، تجارت کس کی کتنی بھی ہے، اپنے اپنے جگہ پر۔ بعض لوگ کیا کرتے اپنے خاندان کے بڑے بیان کرنے کے لیے کیا کرتے، کسی شاعر کو بلا کر لاتے، کہتے کہ بھائی میرے باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ ہے، اس کا نام ایسا ہے، یہ پیسے لیجئے اور سارے مکہ میں ہمارے باپ دادا کے بارے میں آپ کیا کریں، حمد بیان کریں، نعت بیان کریں، قصیدے بیان کریں۔ اس طرح کا معمول تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ فجر کی نماز کے بعد جو ہے بیٹھ کے حتیم کے حصے میں بیٹھ کے آپ سوچ رہے تھے۔ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دیکھا، اور آپ کسی فکر میں بیٹھے ہوئے آپ وہی سوچ رہے تھے، ہے نا، سب تمام چیزیں تھی موجود تھی، ہم جس کے لیے کام کر رہے تھے وہ دیکھ کر آ گئے ہیں، اللہ کا حکم بھی ملا ہے، تحفے بھی ملے، سب چیزیں ملے ہیں، اب تو اور مضبوطی سے کام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہے تھے، ابو جہل نے آ کر طنزیہ مذاق کرتے ہوئے کہا کوئی نئی خبر ہے نا، اسلام بیان کرتے نا میرے پاس وہی آئی ہے، فلاں آئی ہے، کوئی نئی خبر آپ کے پاس ہے؟ تو اللہ کے سلام کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس خبر ہے۔ کہا کیا خبر ہے؟ پورے لوگ اپنے اپنے جگہ پہ اپنے معمول کے مطابق یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں، یہ الگ آ کر پوچھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک دور سفر پہ گیا تھا اور جا کر صبح تک واپس آ گیا۔ اچھا کہاں گئے تھے آپ؟ کہتے ہیں کہ میں رات میں بیت المقدس فلسطین گیا اور اس کے بعد واپس آ گیا۔ کہا کیا بیت المقدس رات میں گئے تھے؟ پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ کہا کہ ہاں بالکل آ گیا تھا۔ اچھا آپ یہ بات جو ہے ان سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ کہا کہ بالکل کہوں گا۔ ابو جہل چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ بے وقت کر دیں گے، یہ بھائی باتیں کرتے ہیں، بیکار باتیں کرتے ہیں، عقل میں آنے والی بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ عرب کے تاجر لوگ کیا تھے؟ باضابطہ بیت المقدس، فلسطین، اس طرح کے علاقوں میں ملک شام وغیرہ جایا کرتے تھے، اور اس زمانے کے اندر ایک آدمی مکہ سے سواری لے کر نکلا تو بیت المقدس فلسطین پہنچنے کے لیے 1 مہینہ، جانے کے لیے آنے کے لیے 1 مہینہ، کتنے مہینے؟ 2 مہینے کا سفر تھا۔ کہا کہ ایسی بات بتائیں گے ان کے سامنے، بات سے نہیں مکریں گے؟ کہا کہ بالکل نہیں مکروں گا، کیونکہ مجھے حق بات پیش کرنا ہے۔ کہا کہ اے لوگوں آئیے، اللہ کے نبی کچھ بتانا چاہتے ہیں آپ کو، آؤ ان کی بات سنو، بڑی بہترین بات بتائیں گے۔ یہ طنزیہ مذاق کرتے ہوئے سب کو جمع کے چلا کر چیخ کر سب لوگ آ کر بیٹھ گئے۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی وہی سوال دہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دور سفر پہ گیا تھا پھر واپس آ گیا۔ سب لوگوں نے کہا کہ کون سفر پہ گئے تھے آپ؟ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا، فلسطین گیا تھا، پھر اس کے بعد ایک ہی رات میں واپس آ گیا۔ بعض لوگوں نے تالیاں مارا، واہ کیا بات ہے، کیسی بڑی بات آپ نے کہہ دیا۔ بعض لوگ تو سر پہ ہاتھ لگا لیے، یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ بیت المقدس یہاں ہمارے پاس اپنا علاقہ تھوڑی ہے، 1 مہینے کا سفر آنا، 1 مہینے کا سفر واپس آنا، یہ تو ناممکن بات ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ جو کہنا ہے کہہ لیجئے، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ لوگ چیختے چلاتے مذاق کرتے ہوئے طنزیہ مذاق کرتے وہاں سے نکل گئے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک بات نقل کی ہے، اگر آپ کے حق بات کہنے سے، اگر آپ کے حق بات کہنے سے یا آپ کے عمل کرنے کی بنا پر لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، ہوتا ہے نا، آج کچھ اچھا لباس، اسلامی لباس پہن کر آ گئے تو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا کوئی آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے اللہ کے نبی کو معلوم تھا اگر میں یہ بات بتاؤں گا عرب کے اعتبار سے یہ عقل میں آنے والی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ حق کو پہنچایا، اور ملامت کرنے والے، مذاق کرنے والوں کی باتوں کو نہیں لیتے ہیں دعوتی کام کرنے والے، اور اصل جو داعی ہوتے ہیں اپنا کام کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو جہل ابو بکر صدیق کے پاس آیا ہے نا، آ کر کہتا ہے کہ اے ابو بکر صدیق، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آدمی کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں کعبۃ اللہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس فلسطین جائے پھر واپس آ جائے، کیا آپ ایک رات میں اس کا آپ یقین رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں تو یقین نہیں رکھوں گا۔ ارے ہم وہی کہنا چاہتے ہیں، یہ بات تو آپ کے دوست محمد کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کل رات میں وہ جا کر واپس آئے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ بات کہا ہے تو میں اس بات کو منوان قبول کرتا ہوں، منوان قبول کرتا ہوں۔ یہاں سے آپ کا نام کیا پڑا؟ صدیق۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی بارے میں باتیں بیان کی گئی ہے، توحید کی باتیں، غیبیات کی تمام باتیں کیا ہے؟ آپ کو من و ان قبول کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے دماغ میں آئے یا نہ آئے۔ شاید اس سے پہلے درس لیتے ہوئے ایک قاعدہ بیان کیا تھا اسماء و صفات میں، بڑا اہم قاعدہ ہے۔ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بات ہوتی ہے، اسماء و صفات کے اندر توحید ربوبیت میں اللہ نے یہ تمام چیزوں کو کر سکتا ہے، الوہیت میں اللہ کی عبادت کے بارے میں، اسماء و صفات اصل علم ہے۔ توحید ربوبیت اور الوہیت بہت ہی آسان ہے، اسماء و صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے کا ایک وسیع علم ہے، اس کے اندر ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں تقدیم النقل علی العقل، تقدیم النقل علی العقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی عقل کو نقل کہتے ہیں قرآن و حدیث،
اپنے عقل کو قرآن و حدیث کے سامنے کیا کرنا یا اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے تابع کر دینا. جہاں پر بھی بات آ گئی وہ بات آپ کی عقل سے ٹکرا رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, آپ اسے من و عن قبول کریں گے. جیسے یہ واقعہ, معراج کا واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا, کیا آپ مانیں گے یہ بات؟ آپ کی عقل مانتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. کب تک؟ جب تک کہ اس اونٹنی سے اس پہاڑ سے کیا نکلے؟ اونٹنی نکلے, 9 ماہ کی گابن ہو, اس کے بعد ہمارے سامنے آ کر بچہ دے. عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی ہے. لیکن قرآن کے اندر کہا گیا آپ اپنی عقل کو قرآن کے مطابق تابع کریں. آپ اتنی بڑی لاٹھی لیں, آپ منتر دعائیں, آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں, جا کے سمندر کے اوپر راستہ نکلے گا سمندر پہ مارنے سے؟ عقل میں آتی ہے کسی کی بات؟ ہے کسی کے عقل میں نہیں آتی ہے. لیکن کہا گیا تقدیم النقل علی العقل, توحید کا تقاضا اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جو بھی بات آپ کے سامنے آ جائے من و عن قبول کرنا ہے, چاہے وہ آپ کے عقل میں آئے نہ آئے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کروں گا, آپ مانیں گے بات؟ نہیں مان سکتے آپ. لیکن چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں کیونکہ وہ آپ کے عقل میں نہیں آتے. ایسے بے شمار واقعات اور جتنے معجزات بیان کیے گئے ہیں نا, عیسیٰ السلام کا چکڑ کی چڑیا بنانا اور پھونکے تو پھر اس کے اندر روح آ جانا, ہاتھ پھیرتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ صحیح ہو جانا, آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کی آنکھ آ جانا. عقل میں آنے والی باتیں ہیں یہ نہیں آئی ہیں. اسی لیے قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ یؤمنون بالغیب, غیب کی تمام باتوں کے اوپر ایمان لانا. کیسے ایمان لانا؟ اپنی عقل کے اوپر نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقل کو تابع کرنا, اور آپ کے عقل میں بات نہ آئی تو اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ کا ایسا ہی حکم ہے, میں اسی کے اوپر عمل کرنا ہے. ایسے بہت سارے مثالیں آپ کو معلوم ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پر ایک اور چھوٹی مثال, بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کتنے بکرے ذبح کرنا ہے؟ 2. بیٹی ہو تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ نہیں بیان کی گئی ہے. کیوں کدھر نہیں, آپ خاموشی سے عمل کریں. مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں ہے نا؟ فجر کی رکعت 2 رکعت کیوں؟ ظہر کی رکعت 4 رکعت کیوں؟ نہیں, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ الگ بات, علماء کرام نے کچھ چیزوں کو بیان کیا سمجھانے کے لیے, لیکن اس کی یہ توضیح بیان ہی نہیں کی گئی ہے. تو آپ کو 95 یا 99% ایسے احکامات ملیں گے جو آپ کے عقل میں بھی نہیں آئیں گے. کیا کرنا ہے؟ من و عن قبول کرنا. یہی معاملہ جادو کا ہے, یہی معاملہ نظر بد کا ہے, یہی معاملہ قبر کے عذاب کا ہے, اسے من و عن قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ بقیہ باتیں کل تاخیرات کے اندر پیش کی جائے گی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.